گونگی نے لاکھ کوشش کی کہ اپنے دل سے اس خوفناک جذبے کو نکال دے جس کا زہر لمحہ با لمحہ بکھرتا چلا جا رہا تھا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ اس کا معصوم دل اور اس کا دماغ زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا۔ ان زنجیروں کو توڑنا اس کے لیے بس کی بات نہ تھی۔ وہ رات کو بستر پر لیٹتی تو دل میں عہد کر لیتی کہ اب صبح ہرگز اندرا کے کمرے میں نہیں جائے گی، اب ہرگز دیپک کی صورت نہیں دیکھے گی۔ مگر جب صبح ہوتی تو ایک جذبہ بے اختیار اسے کشاں کشاں اس جگہ لے جاتا جہاں چمکتی ہوئی دو بڑی بڑی آنکھیں اسے اس طرح محصور کر لیتیں جس طرح سانپ کی آنکھیں پرندے کو محصور کر لیتی ہیں۔ اس کا ہر ارادہ دم توڑ دیتا۔ اس وقت اس کی حالت اس پرندے کی سی ہو جاتی جس کے پر شکستہ ہوں اور جو انتہائی بے چارگی کے عالم میں دور درخت کی ایک شاخ پر اپنے آشیانے کو دیکھ رہا ہو۔ اس کی زبان گونگی تھی، مگر دل تو گونگا نہیں تھا، اور اس کے دل کی زبان اس کی گونگی زبان سے نامعلوم کیا کچھ کہتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے خوبصورت جادوگر کے سامنے آتی، آئیں بائیں کے سوا اس کی زبان سے کچھ بھی نہ نکلتا۔ دیپک ہنس پڑتا اور گونگی کے سینے کا شعلہ اور بھی بھڑک اٹھتا۔ کئی بار اس نے تنہائی میں اپنے محبوب کے سامنے اپنی زندگی کے سب سے بڑے راز کو منکشف کرنا چاہا، اور جب کبھی اس نے ایسی کوشش کی اس کی بےمنی آواز دیپک کے قہقہوں سے ٹکرا کر ہوا کی گود میں دفن ہو گئی۔ زندگی کی کتنی بڑی محرومی! دیپک اس کی حرکات کو، اس کی بے معنی آواز کو کیا اہمیت دے سکتا تھا؟ وہ سمجھتا تھا گونگی بیمار ہے اور بیماری ہی کی وجہ سے ایسی حرکتیں کر رہی ہے۔ اندرا کو اپنی خادمہ کا خاص خیال تھا، چنانچہ اس نے ڈاکٹر کو بلا کر گونگی کے علاج کا ارادہ کر لیا۔ ڈاکٹر نے گونگی کی تمام کیفیت سنی اور اس کا علاج کرنے لگا۔ گونگی نے یہ سمجھ کر کہ اس کا راز کسی دوسرے پر منکشف نہ ہو جائے، سنبھلنے کی کوشش شروع کر دی۔ آخر اس کی کوشش کامیاب ہو گئی۔ اب ہر شخص کی نگاہوں میں گونگی صحت یاب ہو گئی تھی۔ گونگی سوچتے سوچتے جھنجھلا اٹھتی، جھنجھلا جھنجھلا کر پھر سوچنے لگتی وہ اپنے دل کا راز کیوں کر اپنے محبوب پر ظاہر کرے۔ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی تمنا یہ تھی کہ اسے ایک لمحے، بس ایک لمحے کے لیے زبان مل جائے اور اس ایک لمحے میں اپنے محبوب کو سب کچھ بتا دے۔ لیکن اس کی آرزو ایک گونگی کی آرزو تھی، ایک قوت گویائی سے محروم عورت کی آرزو تھی۔ اس نے آنکھوں سے، ہاتھ کے اشاروں سے اپنے دل کی بات بتانے کی کوشش کی، لیکن کون سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے؟ کون جان سکتا تھا کہ وہ کیا بتا رہی ہے؟ چند دن سے اس کی بےتابی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ پہلے سے بھی بڑھ کر مضطرب ہو گئی تھی۔ آخر ایک تجویز اس کے ذہن میں آ گئی، اور اس تجویز کے ذہن میں آتے ہی وہ ایک عجیب جنون میں گرفتار ہو گئی۔ اندرا نے حیرت سے دیکھا کہ وہ برش سے کاغذ پر ٹیڑھی ترچھی لکیریں کھینچ رہی ہے، اور دیپک نے تعجب سے دیکھا کہ وہ بڑی سنجیدگی سے اپنے جنون کا ساتھ دے رہی ہے۔ کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے۔ اب گونگی کا برش انسانی شکل بنانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ وہ دیپک کی تصویر کو اپنی خوابگاہ میں لے گئی جہاں اس کی اپنی تصویر لٹک رہی تھی۔ یہ وہی تصویر تھی جسے دیپک نے بنایا تھا اور جو جیوتی کو بے حد عزیز تھی۔ کئی اور ہفتے گزر گئے۔ اب گونگی کا جنون ایک تصویر میں منتقل ہو چکا تھا۔ تصویر میں دیپک کھڑا تھا اور جیوتی اس کے پاؤں پر اس طرح جھکی ہوئی تھی کہ اس کی دونوں باہیں دیپک کی ٹانگوں کے گرد حمائل ہو گئی تھیں۔ گونگی نے اپنے کارنامے پر نگاہیں ڈالیں اور خود بخود شرمندہ ہو گئی۔ گونگی کا کام ختم ہو چکا تھا، لیکن ابھی اس کا مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ دیپک اپنے وطن میں تھا اور جیوتی اس کی آمد کا انتظار کرنے لگی۔ دیپک آ گیا۔ اسے دیکھتے ہی گونگی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی جلتے ہوئے چراغ میں سے ایک دم تیل نکال دینے سے چراغ کی جو کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت جیوتی کی ہوئی۔ اس کی تمام امیدیں، تمام آرزوئیں خاک میں مل گئی تھیں۔ اس کے من کا دیپک بجھ چکا تھا، تاہم اس نے اپنی تمام تر توجہات گھر کے کاموں پر مرتکز کر دیں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک ایک مشین کی طرح کام کرتی تھی اور چاہتی تھی کہ ہر وقت کام کرتی رہے۔ آہستہ آہستہ اس کی طبیعت میں کچھ تبدیلی سی پیدا ہونے لگی۔ اندرا کی منگنی دیپک سے ہو گئی اور چند روز کے بعد شادی کی تیاریاں ہونے لگے۔
ज्योति एक वफादार खादमा की तरह शादी की तैयारियों में हिस्सा लेने लगी। एक दिन इंदिरा और दीपक इस रिश्ते में मुंसलिक हो गए जिस रिश्ते को दुनिया शादी कहती है। चूंकि दीपक एक गरीब मुसव्विर था, इसलिए सेठ बद्री प्रसाद ने अपनी बेटी और दामाद को अपने बंगले में रहने की इजाजत दी। इंदिरा गूंगी को अपने लिए बहुत बड़ा जरिया तफरी समझती थी, इसलिए वो गूंगी को भी अपने साथ ले जाने लगी। गूंगी ने इसके साथ जाने से इनकार कर दिया, मगर इंदिरा के सामने इसके इनकार की क्या हकीकत थी। तीनों हस्तियां शहर के बाहर एक शानदार बंगले में जिंदगी गुजारने लगीं। कुछ देर के लिए गूंगी की तबीयत में सुकून पैदा हो गया था, मगर यह सुकून समंदर के इस सुकून की मानिंद था जो एक क़यामत खेज और खौफनाक तूफान की पेश खैमा साबित होता है। उसका दिल हर वक्त बेचैन रहता था और उसका दिमाग हर लम्हा एक कश्मकश में गिरफ्तार। वो कोशिश करती कि ये बेचैनी दूर हो जाए, इसके दिमाग को इस कश्मकश से निजात मिल जाए, लेकिन ना तो बेचैनी दूर होती और न कश्मकश से निजात मिलती। काम करते वक्त दिल को समझाते वक्त वो समझ लेती कि इसके दिल का जख्म हमेशा के लिए मुंदमिल हो गया है, मगर जैसे ही इस जख्म में एक टीस सी उठती वो परेशान हो जाती और ये परेशानी इसके जख्म में निश्तर सा चुभकर जख्म को और गहरा कर देती। एक दिन इसने घर से भाग जाने का इरादा कर लिया। वो ये इरादे लेकर दरवाजे तक गई। अचानक दीपक का चेहरा नजर आ गया और वो इस तरह लूट आई जिस तरह दरिया की लहर साहिल पर पड़ी हुई किसी चीज को बहा कर ले जाती है। इसके दिल में हर वक्त जज्बा मोहब्बत और जज्बा खौफ के दरमियान एक कश्मकश सी जारी रहती थी। कभी तो खौफ का कसीफ बादल मोहब्बत की आग पर इस तरह छा जाता कि ज्योति अपने चेहरे पर हाथ रख लेती और भाग जाने का इरादा कर लेती, और कभी ये आग इस तरह भड़क उठती कि खौफ का बादल इसके शोलों पर धुएं की बारीक सी चादर बन जाता। आखिर वो कब तक जब्त करती। इस्तिराब और बेचैनी की चंद लहरें उठीं और उसके सुकून व जब्त को तिनकों की तरह बहा कर ले गईं। जब कभी वो कमरे में तन्हा होती और समझती कि मालिका दूसरे कमरे में काम कर रही है, तो वो दीपक की कमीज को सीने से लगाकर जोर जोर से भयंचने लगती। एक दिन वो कमरे में अकेली बैठी थी। इसके सामने दीपक की तस्वीर पड़ी थी जिसे वो आंसू भरी आंखों से देख रही थी। उसने लरसते हुए हाथों से फोटो को उठाया और इसे आंखों के बहुत करीब ले आई। आंसू ने इसकी आंखों पर इस तरह निकाब डाली हुई थी कि वो अपनी मालिका को भी ना देख सकी, जो उसकी दाएं जानिब खड़ी इस मंजर को सख्त हैरत के आलम में देख रही थी। इंदिरा आज तक इस कदर हैरान नहीं हुई थी। वो चुपचाप कमरे से निकल गई। इसके दिल में एक कांटा सा चुभने लगा था। मेरे शौहर के फोटो को इस आलम में देखना, आखिर ये क्या मुअम्मा है। गूंगी को हो किया गया है, आज पागल हो गई है। पागल, उसने मेरे फोटो को क्यों नहीं देखा, खास तौर पर दीपक के फोटो को क्यों देख रही है। इंदिरा इस दिन शाम तक उन्हीं ख्यालात में गर्क रही। एक दिन बारिश हो रही थी। ज्योति किसी काम की गरज से सहन में से गुजर रही थी कि इसका पांव फिसला और वो देम से जमीन पर गिर पड़ी। दीपक भागकर उसकी तरफ गया और उसे बेहोशी की हालत में उठाकर कमरे की तरह ले जाने लगा। बेचारी बेहोश हो गई है, दीपक ने अपनी बीवी से मुखातिब है कर कहा। बीवी ने देखा कि गूंगी की बाहें इसके शौहर की गर्दन में हमाइल है। इसे चारपाई पर लिटा दीजिए, इंदिरा ने चींबा जबी है कर कहा। लुटाऊं कैसे, देखो तो बेचारी का क्या हाल है। इंदिरा ने गूंगी की बाहों को जोर से झटका दिया। गूंगी ने एक हल्की सी चीख के साथ आंखें खोल दे। दीपक ने इसे चारपाई पर लिटा दिया और अपनी बीवी पर खफा होने लगा कि इसने ज्योति की बाहों को झटका देकर इसे डरा दिया था। वाकई इस वक्त गूंगी की हालत एक खौफजदा हरनी की सी थी। इसके बाद ज्योति की तरफ से इंदिरा बदगुमान हो गई। उसका रवैया यकसर बदल गया। वो बात बात पर ज्योति को बुरा भला कहने लगी, बल्कि बाज औकात फर्त गम व गुस्सा में इसे थप्पड़ भी लगाने लगी। एक दिन इसने गूंगी की पसली पर जोर से लात मारी। गूंगी दर्द से बुलबुला उठी, फिर चुपचाप अपने कमरे में चली गई और चारपाई पर गिर पड़ी। सुबह इंदिरा और दीपक ने देखा कि गूंगी बंगले में नहीं है। दीपक हैरान था कि वो कहाँ चली गई है, और इंदिरा मुतमईन थी कि बिला से निजात मिल गई। घर से निकलकर गूंगी हैरान थी कि किधर जाए, कहाँ जाए। उसने चाहा कि फिर गदागरी करके गुजारा करे, लेकिन अब ये इसके बस का रोग न था।
اس نے چاہا کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دے، لیکن ابھی وہ دریا سے کچھ دور ہی تھی کہ بھوک اور پیاس کی شدت سے بے ہوش ہے کر گر پڑی۔ حسن اتفاق سے گاؤں کے زمیندار کی دونوں لڑکیاں گاڑی میں بیٹھ کر ادھر سے گزر رہی تھیں۔ انہوں نے ایک عورت کو بے ہوش دیکھا تو عذرا رحم اس کے پاس گئیں اور اسے ہلانے لگے۔ گونگی نے آنکھیں کھول دیں۔ لڑکیوں نے اسے بہترا بلایا لیکن وہ انہیں ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی۔ لڑکیاں اسے گاؤں میں لے گئیں۔ شام کے وقت کہیں جا کر گونگی نے اشارے کیے۔ گھر والوں نے سمجھ لیا کہ بیچاری گونگی ہے۔ گونگی اب وہیں رہنے لگی۔ دیپک پر ایک خوفناک بیماری کا شدید حملہ ہوا جس نے اس کے چہرے کی تمام خوبصورتی چھین لی۔ اب وہ چند قدم بھی چلتا تھا تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی تھیں۔ ادرا کو کبھی خیال بھی نہ ہو سکتا تھا کہ اس کا حسین شوہر اس قدر بدصورت، اس درجہ کریہ المنظر ہو جائے گا۔ شوہر کی بدصورتی نے اس پر خاص اثر کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ اب اس کے دل میں شوہر کی وہ محبت نہ رہی جو پہلے تھی۔ شدید بیماری نے دیپک کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا کر دیا تھا اور یہ چڑچڑاپن اندرا کے لیے ناقابل برداشت چیز تھی۔ چنانچہ ہر روز ان دونوں میں تکرار ہوتی تھی۔ اسی طرح دن گزر رہے تھے۔ دیوالی کی رات تھی۔ اندرا کا بچہ کھلونوں کے لیے ضد کرنے لگا۔ اندرا اور دیپک دونوں بچے کو ساتھ لے کر بنگلے سے نکل آئے۔ زمیندار کی لڑکیاں بھی گونگی کو ساتھ لیے بازاروں میں گھوم رہی تھیں۔ گونگی ان کے پیچھے پیچھے چیزیں اٹھائے چلی جا رہی تھی کہ اس کی نظر اندرا پر پڑی۔ پھر اندرا کے چہرے سے ہٹ کر دیپک کے چہرے پر۔ حیرت سے اس کی آنکھوں کی پتلیاں پھیل گئیں۔ اس نے اپنی آنکھوں کو 2-3 بار ملا مگر اس کے سامنے دیپک ہی کھڑا تھا۔ گونگی کے دل میں بیسیوں نشتر چپ گئے۔ زمیندار کی لڑکیاں تو ہنستی ہوئی آگے نکل گئیں اور انہیں گونگی کی اس وقت خبر ملی جب وہ ٹانگے کی لپیٹ میں آ کر زخمی ہو چکی تھی۔ گونگی پہلے سے بھی بڑھ کر بیتاب ہو گئی۔ اس کے دل کا زخم جس کی خون فشانی بند ہو گئی تھی اب پھر پھٹ گیا تھا۔ اس کا محبوب شدید بیمار ہے، یہ خیال ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں بھولتا تھا۔ ایک لمحے کے لیے بھی اس کی بے قراری کم نہ ہوتی تھی۔ وہ کوئلے سے دیواروں پر دیپک کی تصویر بناتی تھی اور پھر اسے مٹا دیتی تھی۔ اس کی سب سے بڑی، سب سے آخری آرزو یہ تھی کہ ایک بار اپنے محبوب کو دیکھ لے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ وہ عنقریب مر جائے گا۔ ایک طوفانی رات تھی۔ ٹھنڈی ہوا کے جسم خراش جھون کے شور پیدا کرتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس وقت جو حالت فضا کی تھی وہی گونگی کے دل کی بھی تھی۔ وہ بے قراری سے مغلوب ہو گئی۔ اسے خود بھی معلوم نہ ہوا کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ اس وقت اسے ہوش آیا جب وہ لالٹین اٹھائے تیزی کے ساتھ چلی جا رہی تھی۔ بارش چیختے ہوئے تیز، تند اور ہنڈیوں میں شگاف کرتے ہوئے ہوا کے جھونکے۔ گونگی تیز چلی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پہنچ کر وہ دیم سے گر پڑی۔ اس کی ٹانگ پر کئی زخم آئے اور پاؤں خون آلود ہو گئے، مگر وہ ایک کرا کے ساتھ پھر اٹھی اور زیادہ تیزی سے چلنے لگی۔ آخر گونگی بنگلے کے قریب پہنچ گئی۔ دیپک اپنے کمرے میں تنہا لیٹا ہوا تھا۔ وہ تنہا تھا اور شدید بیمار۔ بیوی ناراض ہے کر میکے چلی گئی تھی۔ یکایک اس نے قدموں کی چاپ سنی۔ وہ بجلی کا بٹن دبانے کے لیے اٹھا۔ ابھی اس کا ہاتھ بٹن تک نہیں پہنچا تھا کہ فرن زوف سے گر پڑا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی ہڈیاں پیس دی گئی ہیں۔ فضا میں آواز کی سی آوازیں آنے لگیں۔ دیپک نے سر اٹھا کر دیکھا۔ روشنی اور پھر گونگی کا چہرہ۔ جیوتی، دیپک نے حیرت سے کہا، تم یہاں جیوتی؟ جیوتی آگے بڑھ آئی۔ اس نے لالٹین کھڑکی کے قریب رکھ دی۔ 2-3 لمحے خاموش ساکت کھڑی رہی اور پھر بے اختیار ہے کر اس نے دیپک کے ہاتھ پکڑ لیے۔ ہوئک کے تند جھونکوں سے کھڑکی کھل گئی۔ لالٹین دوسری طرف جا گری۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ بجلی چمکی۔ جیوتی نے اپنے محبوب کے چہرے کو دیکھا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور فضا میں ایک آواز پیدا ہوئی، گدی پک۔ دوسرے لمحے میں گونگی کا ٹانگیں لڑکھڑائیں اور وہ دیم سے گر پڑی۔ صبح اندرا ہزاروں شکوے اور شکایتیں لیے ہوئے بنگلے میں داخل ہوئی اور جلدی جلدی قدم اٹھاتی دیپک کے کمرے میں آ گئی۔ وہاں پہنچتے ہی
हैरत से एक कदम पीछे हट गई। दीपक फर्श पर गिरा पड़ा था। ज्योति भी गिरी पड़ी थी। इसकी दोनों बाहें दीपक की टांगों के गिर्द लिपटी हुई थीं। दोनों के जिस्म सर्द थे।